بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک مرتبہ پھر پروگرام کیپٹل ویوز کے ساتھ فضال شاہ غزری آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. آج کی نشست میں گلگت بلتستان کی جانی پہچانی شخصیت ایڈوکیٹ دولت کریم صاحب ہمارے پاس موجود ہیں. آپ سابق انسپکٹر جی بی پولیس رہ چکے ہیں اور عوامی خدمات ہیں، سرکاری خدمات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پہ بحیثیت وکیل گلگت ہائی کورٹ کے ساتھ منسلک ہیں اور عوامی خدمت بھی انجام دے رہے ہیں. اگر سیاسی نظریات کی بات کریں تو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ہیں اور اس وقت ضلع غزر میں پاکستان پیپلز پارٹی کے نائب صدر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. تھینک یو سر. ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. دولت کریم صاحب نے ایک رسالہ اس وقت لکھی ہے، زیر طباعت ہے. یہ کش ڈنگ کے عنوان سے انہوں نے لکھی ہے اور یہ رسالہ کھوکش لنگر حقائق نامہ جو سن 2015 میں شہاب الدین وکیل اور ڈاکٹر فیضی سعید نے لکھی ہے، اور اس کے جواب میں انہوں نے کش ڈنگ رسالہ انہوں نے لکھی ہے. آج اس حوالے سے ہم دولت کریم صاحب سے گفتگو کریں گے. سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تقریباً 7 سال بعد آپ نے کھوکش لنگر حقائق نامہ کا جواب لکھا اور انتہائی خوبصورت اور دلچسپ آپ نے اس کا ٹائٹل رکھا ہے کش ڈنگ. تھوڑا ہمارے ناظرین کو بتا دیں گے کہ کیا مقصد ہے اور کس پیغام کے ساتھ یہ رسالہ لکھا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے کیا. کہانی اس طرح ہے کہ یہ تنازع جو ہے چترال اور اس کے بیچ میں چل رہا تھا، تو پھر میں نے کتابوں کا ملاحظہ کیا. اپنا سرفراز صاحب سابقہ M.A. کی کتاب میں نے پڑھ لیا اور شہاب الدین جو کہ چترال کی طرف سے اس کیس کی جو ہے جواب دہی کر رہا ہے، دونوں کا میں نے ملاحظہ کیا. شہاب الدین تو ایڈوکیٹ ہے، لا نوئنگ ہے، لیکن لا نوئنگ تو جانتے ہوئے اس نے بہت بڑے غلطیاں لکھا ہے، اور اس نے سادہ جو ہے ہمارا M.A. صاحب ہے وہ حقائق کی روشنی میں جو کچھ لکھا ہے وہ لکھ چکا ہے. اور آپ اپنے اس رسالے میں بیسیکلی ایڈوکیٹ شہاب الدین کے جو دلائل ہیں ان کو آپ رد کر رہے ہیں. رائٹ سر، بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس کو کہہ رہا ہوں، پہلے دفعہ تو اس نے 1210 جو عیسوی کا سو ملک کی جو کہانی لکھا ہے وہ بالکل غلط ہے. شاہ رئیس خان کی کتاب صفحہ نمبر 58 وہ پڑھ لے کہ اس میں کیا ہے. اچھا، اس کی میں نے تفصیلی لکھا ہے اپنے رسالے میں. اچھا، دوسرا جو ہے اس میں شہاب الدین جو ہے جو لکھا ہے کہ جو یہ میرے جو ہے قدیم الایام سے میری یہ بستیاں میری ہے، میرا قبضہ ہے، جہاں لنگر پہ میری جو ہے لکڑیاں لاتا ہوں اور یہ کرتا ہوں، یہ میرے جو ہے قبضے میں ہے. جہاں جس کے قبضے میں ہو یہ اس کا ملکیت بنتا ہے، اس کا یہ کہنا ہے. تاریخی واقعات کو اس نے نظر انداز کیا ہے. گلگت بلتستان الگ الگ علاقے نہیں تھے، ایک ہی علاقے تھا، ایک ہی راجے تھے. ان کے درمیان چترال کے راجے تھا، یہاں رہ رہے تھے. گشپور خاندان کے حکمران رہا ہے، یہاں پہ گشپور والے رہ رہے ہیں، اور یہاں پہ برش خاندان والا ہے، کٹور خاندان والوں نے حکومت چترال میں کیا ہے، ادھر کیا. اس زمانے سے یہ بستیاں بنی ہے، یہ نئی کوئی بستی نہیں بنی ہے. ابھی جو یہ کہہ رہا ہے تو یہ بستیاں پرانی بات ہے. اس نے بنایا ہے 3 جماعت خانے، 2 مسجد بنایا ہے. یہ ریسنٹلی اس کی بنایا ہوا ہے، یہ تازہ بنایا ہے، یہ اس وقت کی نہیں ہے. یہ پرانی آبادیاں نہیں ہیں. ہاں، پرانی آبادی نہیں. یہ مساجد، یہ 3 جماعت خانے ابھی بنایا ہے اس نے، اور یہ فوج بھی ابھی آیا ہے. پہلے زمانے میں یہ نہیں تھا. تو جب یہ پہلے سے قائم تھے تو ہمارے غزل والے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، اس لیے کہ وہ آ رہے تھے لنگر سے. ان کو اجازت دیا گیا ہے لکڑی لینے کے لیے. لکڑی کیسے لیں؟ مردہ لکڑی استعمال کرتے تھے، کلہاڑی استعمال کرنا بند ہے. اور اس میں جھگڑا ہو گیا، ان کی ایک دفعہ نشست ہو گئی چترال اور ان کے بیچ میں بہت بڑی نشست ہو گئی. اس نشست میں بھی یہ فیصلہ ہوا ہے. اس کے بعد جو ہے پھر وائلیشن ہو گئی. ان کے 22 خوشگاؤں لے گئے غزل والوں کو، لسپور والوں کو کچھ نالے سے، اور ان کے کوئی 47 جو ہے بکریان انہوں نے لے کے گئے تھے. تو اس میں گلگت کے جتنے راجے تھے بہت بڑے بڑے میال کے، وہ آ گئے. چترال کے بڑے بڑے خائن، ان کا نام میں آپ کو بتانے میں تفصیلی ہوگا. تو یہ بیٹھ کے پھر فیصلہ کیا ان کو کر کے یہ کہا کہ بھائی یہ لکڑی جو ہے لکڑی استعمال ہی نہیں کریں گے، صرف جہاں ان کا مکان تھوڑا سا گرتا ہے اس کے لیے چھوٹی چھوٹی باریک لکڑیاں لے جائیں گے، اور اگر اس کی پورا ڈسمنٹل ہو تو پھر پولیٹیکل ایجنٹ گلگت سے جو ہے نا اس یا چترال سے اس کی منظوری لیں گے. یہ ان کا فیصلہ ہے. اور سن جو ہے ان کا ہے اس کی فیصلہ جات کا. جناب علی میں آپ کو ڈیٹ بھی دیتا ہوں، ذکر کرتا ہوں.
یہ تاریخ میں ذکر ہے 26/8/1959 کو یہ شاہی ایک فیصلہ ہوا. اس فیصلے کی روح سے یہ زمین ان کی ملکیت نہیں ہے، چترال والوں کی ملکیت نہیں ہے. لنگر جو سروے آف وائلیشن آف باؤنڈری لائن کہتے ہیں، جو گنسنسین کے دوران میں سروس میپ میں ہوا ہے، وہ وہاں پہ ہے. لیکن ہم ابھی بھی اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی تم ہے شندور سے ہم نے کیا فائدہ لینا ہے. کچھ بھی لینا نہیں، مال چراتے ہیں، ان کا مال بھی آتے ہیں، ہمارا مال بھی آتے ہیں. تو یہ چترال والے اور تیسرا فریق کا کیا کام ہے؟ ہمارا تو غزل والے لوگوں کا کام ہے. یہ اس کی ملکیت اراضی ہے. سوملے کی جو کہانی کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے. اس کا کھنڈرات ابھی موجود ہے. اس نے چترال ان کو مار بگا کے غوٹھار سے نیچے کر کے واپس آ کے وہاں جشن منایا ہے 7 دن تک سوملک نے. ہاں، تو یہ کہانی ہے سر اس میں. صحیح. آپ نے سرفراز استاد کی جو کتاب ہے وائلیشن آف ڈیورن لائن، جی تو اس کو بھی آپ نے پڑھا ہے. جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ استاد کے اس ڈیورن لائن لکھنے سے شندور کاسٹ کو کیا فائدہ ہوا اور کتنا نقصان بھی ہوا؟ یہ شندور کاسٹ کو جو انہوں نے اس زمانے میں اس نے تو نہیں کیا. یہ گنسرا سنگھ کے دور میں اس وقت نہیں تھا. قدیم زمانے میں راجوں کے دور میں یہ باؤنڈری لائن تھا نہیں. اس کے بعد میں جب یہ تقسیم ہو گیا تو یہ عام لوگوں نے اس کا باؤنڈری لائن نہیں بنایا، یا ہم نے جا کے عوام نے دونوں نے مل کے اس کا باؤنڈری لائن نہیں بنایا. وہ میپ جو سروس وائلیشن وہ کہتا ہے باؤنڈری لائن، یہ جو ہے لکھا اس نے بنایا ہے نقشہ، یہ آرمی نے بنایا ہے، فوجیوں نے بنایا ہے، ہم نے نہیں بنایا. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ برٹش جو ایجنٹ یہاں تھے ان لوگوں نے بنایا، ڈیورن نے، فوجیوں نے، انگریزوں نے بنایا. انہوں نے بنایا ہے، انہوں نے لکھا یہ بنایا کہ میپ تو انہیں بناتے ہیں. فوجی لوگ اس وقت تھے، ان کا تسلط تھا، ہمارے پاکستانیوں کا نہیں تھا. وہ میپ بڑا مشکل ہے. گریٹ ریفرنس میں فوج میں بھی رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ میپ کی کیا حیثیت ہے، کون بناتا ہے، کیسے بناتا ہے. تو یہ جو ہے اس دور کا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ استاد نے جو حقائق جو بیان کیا ہے، لے آیا ہے، یا ڈیورن لائن لکھا ہے، وہ صحیح لکھا ہے؟ استاد نے ڈیورن لائن جو کہا ہے بالکل حقائق لکھا ہے. ہماری دوسری اس کا ثبوت یہ ہے، اس کی استاد صاحب کا یہ ثبوت ہے کہ اس نے ایک اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یہاں کی جو ہمارا کولی جو تھے انہوں نے یہ سڑک جو بنایا ہے وہ ادھر غوٹھار تک بنا چکے ہیں، اور ان کی پیسے باقاعدہ ہمارے ٹریجری سے پیمنٹ ہو چکے ہیں. گلگت کے ٹریجری سے یہ پیسے پیمنٹ ہو چکے ہیں. یہ راستہ بھی ہم نے بنایا، اسی کا یہ ہے. اب وہ جو کہتے ہیں کہ چترال والے یہ کہتے ہیں کہ اب اس کا کہنا یہ ہے کہ شہاب الدین کا میں اعتراض اس لیے کر رہا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ لنگر جو ہے ہمارا ہے، یہاں قبضہ ہمارا ہے، اور ہماری جو ہے پہلے سے ہی یہ قبضے ہے، لگڑی لے جاتے ہیں، فلاں لے جاتے ہیں. اعلیٰ بھائی تو اس وقت اس زمانے کی بات تھی، وہ زمانہ ختم ہو گیا. وہ جو شاہی، میں نے آپ کا ریفرنس دے دیا تاریخ کا، شاہی جرگہ ہوا ہے. شاہی جرگے میں ان کو تو بین کیا گیا ہے کہ تم نے یہ لکڑی کلہاڑی سے بھی نہیں کاٹو گے، مردہ لکڑی آپ استعمال کریں گے. یہ زمین جو ہے غزل والوں کی ملکیت ہے. 1914 اور 1958 یا 59 میں اسی طرح کے جرگے ہوئے کرتے تھے، شاہی جرگے جن کو ہوا تھا. ہے میرے پاس ہے ریکارڈ. آپ کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہیں. جی. تو اس میں کیا یہ جرگے کا جو فیصلہ ہوتا تھا جس میں کلہاڑی استعمال نہیں کرتے تھے، چاقو استعمال نہیں کرتے تھے، ہاتھ سے کاٹتے تھے، یہ صرف چترالیوں پر اپلائی ہوتا تھا یا غزر والوں پر بھی ہوتا تھا؟ یہ صرف جو ہے یہ چترالیوں پہ بھی غزر والوں پہ بھی، دونوں فریق پہ یہ تھا کہ وہاں پہ لکڑی نہیں تھا تو یہ مردہ لکڑی لا کے لے جاتے تھے. یہ ایک ہی ان کے لیے بالکل پابندی یہ تھا کہ وہ نہیں لے جائیں گے. ان کے لیے بھی یہی تھا، دونوں فریق کے لیے کہا ہے. اور کہا ہے کہ جو اگر کوئی اس طرح وائلیشن کرے، اگر ان کو مکان بنانا ہے، ان کو اوپر کو جو بستیاں ہیں ان کو لسپور والے چترال والوں کو، تو وہ اگر ان کا مکان ڈسمنٹل ہوتا ہے، جو جھونپڑیاں ڈسمنٹل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی ڈائریکشن دیا ہے کہ وہ پولیٹیکل ایجنٹ سے یا گلگت سے جو ہے پولیٹیکل ایجنٹ سے جو ہے نا منظوری لے کے وہ کریں گے، جھونپڑی بنا دیں گے. یہ کہانی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں آپ سے اس رسالے سے ہٹ کے یہ سوال کہ اسی طرح رسالے لکھنے سے، کتابیں لکھنے سے شندور نہ چترالیوں کا ہوگا نہ گلگت بلتستان کا حصہ ہوگا، تو کیوں نہ ہم ان رسالوں سے نکل کے، ان تحریروں سے نکل کے آپس میں کوئی گفت و شنید کرتے ہیں کہ اس چترال اور گلگت بلتستان کے لوگ، خاص کر روک بلیم لسپور اور پھر یہاں تحصیل فنڈر کے لوگ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالے، اس سے فائدہ اٹھائیں. میں نے لکھا بھی اس طرح ہے. میں نے یہ لکھا ہے کہ لسپور اور غزر والے آپس میں قریبی رشتہ داریاں ہیں، ہمارا اکٹھے لوگ ہیں. ہم اپنے معاملات کو تیسرا بندہ کہاں سے آئی ہے؟
جو ہمارے بیچ میں ڈال رہے ہیں. بھائی ہم اپنے معاملات کو خود حل کریں گے. جس طرح پہلے شاہی جرگے ہوا کرتا تھا, جس تعلق ہو رہا تھا, شندور اگر تنازعہ ہے, کس چیز کا تنازعہ ہے؟ وہاں تو فیسٹیول ہوتا ہے, وہاں تو فیسٹیول ہوتا ہے. وہاں تو جس راجے نے وہ پولو گراؤنڈ بنایا ہے, جس نے بنایا ہے, جس نے کیا ہے, ہم کہتے ہیں انچن نے بنایا ہے, راجا انچن سکردو سے آ کر بلتستان سے آ کے بنایا. وہاں پہ مسجد علی ہے, مسجد علی میں رات کو جو ہے کھیل رہے تھے, اس کو مسجد علی کہا جاتا ہے. تو یہ راجے کہتے تھے, وہ کہتے ہیں ہمارا بھی راجے ٹھیک ہے, ویل ڈن. آپ نے بھی تھے, ہم تھے, اکٹھے تھے اس وقت, ہم نے ٹھیک ہے وہ بنا چکے ہیں, لیکن اب اس کو اٹھا کے ہم نے تو نہیں لے جانا. آپ نے بھی کھیلنا ہے, ہم نے بھی کھیلنا ہے. آپ نے وہاں سے کون سے مفادات اٹھاتے ہیں؟ اس وقت تو ایک تھا, ہمارے آدمیوں نے جا کے راستہ بھی بنایا, وہ سڑک بھی بنایا, سب کچھ کیا. اب آ کے لنگر میں جو ہے ہمارے ساتھ زیادتی اس طرح کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی بھی واردات ہو گیا, لنگر میں ایک دو واردات ایسے ہو گئے ہیں کہ لنگر کے حدود ہے, انہوں نے وہاں جا کے ایف آئی آر کیا کہ یہ حدود ہمارا ہے کہہ کر. اسلام نے, قانون نے یہ وہ ہے کہ جہاں پانی جس حدود کے اندر جاتا ہے وہ حدود میں ان کا حدود بنتا ہے, باؤنڈری لائن ہوتا ہے. جس طرح واٹر شیٹ کی بات میں کر رہا ہوں, ادھر ہے. اسی طرح لنگر یہاں سے بہتا ہے, یہ لنگر کے لوگوں کا واٹر شیٹ ہے. ادھر اگر بہتا ہے ووٹھار میں تو یہ کیا ہے, یہ چترال والوں کا ہے. درمیان میں یہ جتنا 6-7 کلومیٹر ہے, یہ دونوں کا مشترکہ ایک حصہ ہے, مشترکہ حصہ ہے. اس پہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں چترال والے. ہمارا مال بھی جا کے وہاں چرتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سب چرتے ہیں. تو اب اسی فیصلے کی روشنی میں ان پہ جھگڑا ہو کر سپریم اپیلم کورٹ گلگت بلتستان میں ایک کیس دائر ہو گیا. تو اس میں کلیئر کٹ کہا ہے, اس میں میرے پاس یہ لکھا ہوا, میں لمبا ہو جائے گا آپ کو بتانے میں. اس پر میرا سوال بھی ہے جی کہ یہ جو کیس کا سٹیٹس ہے, جو سرفراز صاحب اور کے پی کے اٹارنی جنرل وہاں پیش ہوتا تھا, تو یہ کتنے اس کے حوالے سے تفصیل تھوڑا بتا دیجیے گا. یہ ہیئرنگ کتنی ہوئی اور کون نمائندگی کرتا تھا کے پی کے کی, اور اس وقت اس کیس کا کیا سٹیٹس ہے؟ اس کا سٹیٹس یہ ہے جناب کہ یہ جو ججمنٹ آیا ہے 05/2011 ڈیٹڈ 22/6/2011 2011 کو سپریم اپیلم کورٹ نے اس کا ججمنٹ دے دیا. اس میں ہمارے لوگوں کی طرف سے کوئی نمائندگی, کوئی پرائیویٹ وکیل پیش نہیں ہو چکا ہے. میں نے جب ججمنٹ میرے پاس ہے, کتاب ہے, اس سے سرفراز کتاب میں بھی ہے, کسی وکیل کا نام نہیں ہے کہ اس نے ڈیفینڈ کیا ہے. البتہ ادھر سے کسی آدمی نے آ کے ایک وکیل نے کیا ہے, چترال سے ہمارے طرف سے اٹارنی جنرل جو سرکار کا وکیل ہے وہ پیش ہوا ہے. یار وہ گلگت کا ایک اٹارنی صاحب جو کسی جگہ کا ہے, گلگت کا ہی نہیں ہے, غزر کا بھی نہیں ہے, اس کو شندور ٹاپ سے, شندور کی اس کہانی سے اس کو کیا علم ہے؟ وہ کیسا آرگومنٹ کرے گا؟ اس کو کسی نے پیچھے اسٹاپ نہیں دیا. سرفراز صاحب کی فیملی اس کیس کو پرسو کر رہے تھے, وہ اپنا وکیل نہیں دیا, وکیل کوئی نہیں دیا. اب وہاں پہ تو نہیں ہے, وہاں اس میں کتاب کے اندر اس کے وکیل فلاں نے اپیئر ہوا کہہ کر نہیں ہے. اچھا, آپ کتاب کی بات کرو یا مجھے شواہد کی بات؟ میں کتاب کی بات کرتا ہوں, اس کی کتاب میں ججمنٹ کی بات کرتا ہوں. ججمنٹ کے اندر, کورٹ کے اندر کہتا ہے کہ فلاں ایڈوکیٹ جو ہے پریزنٹ ہوا, فلاں ایڈوکیٹ جو اس کیس کی پیروی کر رہے ہیں کہہ کر یہ ججمنٹ میں ہونا لازمی ہوتا ہے. تو اس میں اس کا ایڈوکیٹ کا ذکر ہی نہیں ہے, اٹارنی کا. بحثیت ایک وکیل, ہاں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو کیس جو لڑا جا رہا تھا, جی, اس کا کوئی منطقی انجام نہیں نکلا, کوئی فیصلہ نہیں آیا؟ ہاں بالکل فیصلہ آیا ہے. فیصلہ اس طرح ہے کہ اس کی سٹیٹس کو کہا ہے. اگر یہ پڑھنا کو تو میں پڑھ کر بتاؤں, لیکن ٹائم زیادہ ہوگا. یہ کے پی کے اس پہ اپلائی ہوتا ہے آپ کے کورٹ کے ڈیسیجن؟ ہمارا دیکھو ایک عدالت ہے, سپریم اپیلم کورٹ گلگت بلتستان ہے. تو میں تو یہ کہوں گا کہ ایک عدالت تو ہے جس نے ایک ججمنٹ دے دیا اور ان کو ڈائریکشن دے دیا, اس حد تک جو ہے یہ تجاوز نہیں کریں گے. لفظ سٹیٹس کو مطلب کہ امر مانے کہ اس کام کو جو تم نے کیا ہے, جیسا صورتحال ہے زمین کی, جیسا جھگڑا ہے, جو بھی ہے وہ بدستور وہی رہے گا. اور اس کے بعد پھر کیا اس نے کیس کو ختم تو نہیں کیا, اس نے ڈائریکشن دے دیا کہ پی اس کے جو ہے شہاب الدین کو کہ بھائی تو جو ہے پرمیشن لے کر اس کیس کی پیروی کرے. پھر یہاں کے آدمی کو کہا کہ اٹارنی جو یہاں پہ جو بھی ہے بندہ اس کی کیس کی جو ہے پیروی کریں. تو یہ ابھی تک کسی نے اس پہ نہیں لیا. تو خالی کتابوں میں لکھنے سے کیا ہوتا ہے, میرا کہنا کا مطلب یہ ہے. آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے رسالے لکھنے سے, جو آپ نے لفظ کش ڈنگ یوز کیا ہے, وہاں سے ایک جگہ کی مناسبت سے آپ نے یہ نام رکھا.
میرے خیال میں ذاتی طور پر یہ چاہتا ہوں اور یہ لکھتا بھی ہوں کہ اس ایشو کو ہم نے دوسری طرح سے پرسو کرنا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اسی طرح رسالے لکھیں گے، کورٹ میں جائیں گے؟ تیسری قوت وہاں آ کے ہماری فیسٹیول پہ بھی قابض ہو چکی ہے اور ہماری زمین بھی اس وقت وہ خواہ چترال کی ہو یا گلگت بلتستان کی ہو، اس وقت کوئی اور اس کو لے جا چکا ہے. بالکل آپ نے بہت اچھی سی بات کیا، بہت یعنی صحیح بات ہے اور اس کی اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو کہ بھائی میں نے یہاں پہ ذکر بھی یہی کیا ہے کہ چترال اور لسپور اور غزر والوں کا ہمارا ایک ہی جگہ ہے، ایک ہی مہمان لوگ ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تعلق داری ہیں، ہم ایک دوسرے سے نہیں سیکھتے. یہ تیسرا فرق ہمارے بیچ میں کیوں پھیلتا ہے؟ بھائی ہم اپنے معاملات کو خود حل کریں گے کہ اس سے زمین سے ہم نے کیا کھانا ہے، وہ آ جائیں بیٹھیں وہاں پہ بیٹھے، ان کی جھنپڑیاں اپنی جگہ میں بحال ہی ہیں. جو پہلے کے فیصلہ جات ہیں، جو اس زمانے کے راجوں کے فیصلہ جات ہیں، شاہی جرگے کے فیصلہ جات ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے یار. تو اس کو سامنے لے کے کیوں نہیں کرتے؟ ابھی ہم عدالتوں کو چکر کرنے کی وجہ ہم بیٹھنے کے بعد کہیں کہ وہ کہتا ہے کہ لنگر ہمارا. بھائی لنگر تمہارا نہیں ہے، لنگر لوگوں کی جائیداد ہے، زمینیں ہیں وہاں پہ. اور سو ملک وہاں پہ بیٹھ کے اسی جگہ میں شمدور میں وہ کیوں نہیں بیٹھا؟ آ کے ادھر بیٹھ کے 7 دن تماشا کیوں بنایا؟ اس کو پتہ نہیں ہے یہ سو ملک ہے کون کے. شہاب الدین سے پوچھے جائے وہ کیا اس کی تحقیقات بول سکتا ہے، تو اس کی تشریح بول سکتا ہے کہ کیا ہے تھا، وہ کون تھا، کیا تھا. اس نے وہاں کتنا 7 دن بیٹھا ہے، 7 دن بیٹھے کر اس کو بگایا وہاں سے. اب بھی میرا ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی میں یہ چاہتا ہوں کہ شمدور کو تنازعہ نہیں بنائے. شمدور سے ادھر تک جو لنگر تک ایریا ہے، جو پانی اس سائڈ پہ بلو ہوتا ہے، قدرت کی جو نظام ہے وہ نظام، ادھر سے جو لنگر کی طرف آتا ہے وہ نظام، درمیان میں ان لوگوں کی بستیاں ہیں. ہم نے مل کر وہاں پہ، ہم نے تو بستیاں بنانا ہی نہیں ہے ادھر. اور جو کوئی مفادات ہے اور کوئی، ہم نے مل کے ان کے ساتھ جو سابقہ قدیمی راویات ہے اس کو بحال رکھیں گے. اس نظام کو جو پہلے سے ہمارے بیچ میں شاہی جرگے، جو پنیال کے راجے، اشکومن کے راجے، اس طرح دور دور کا، اس طرح یاخون کے جو ہے حاکم، ملک وغیرہ، اس قسم کے راجوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے آ کے فیصلے کیے ہیں. ہم ان کی تابع کیوں نہیں جائیں گے؟ آج جو ہم اپنے پیسے خرچ کر کے عدالتوں میں کیوں جائیں؟ میرا موقف یہ غریب لوگ ہیں ہم. تو آپ لوگ بھی آ کے بیٹھے ہمارے ساتھ، ہم بھی بیٹھے، یہاں کے جرگے بھی جائے، ادھر جرگے جا کے یہ بات سامنے رکھا یار. ہم آپس میں کیا، آپ کیا شمدور سے کیا لیتے ہیں؟ آپ نے جھنپڑیاں بنا چکے ہیں، آپ نے جو ہے جمع خانے بھی بنا دیا، آپ نے مسجد بھی بنا دیا. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، وہاں اللہ کی عبادت ہوتا ہے. وہاں سے کوئی مسافر بھی جائے گا، اس جمع خانے میں جا کے نماز پڑھے گا، مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا. وہ تو بندش نہیں ہے کسی کو، ہمارا اعتراض نہیں ہے. جو فیصلہ لنگر کے بارے میں ہوا ہے وہ بدستور قائم ہے. وہاں اس وقت تو لکڑی ہے ہی نہیں. تم آگے جا کے، تمہارے مال موشی وہاں اس وقت بھی چڑھتے ہیں، ہمارے مال موشی بھی چڑھتے ہیں. اور کوئی بات ہے تو دونوں بھائی بیٹھ کے کیوں نہیں کرتے ہیں جس طرح قدیم زمانے میں ہو کے بیٹھا کر. میری موقف یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ رسالہ جو آپ نے اس کی یہ لکھی ہے، تو یہ کب چھپے گا اور عام لوگوں تک یہ کب ہمارے ہاتھ میں ہوگا پڑھنے؟ یہ ابھی میں نے تو رف لکھا ہے نا، یہ آپ لوگوں سے رائے لیتا تھا. آپ جیسے آدمی سے، جاننے والے سے آپ نے پڑھ لیا اس کو. اس میں کوئی غلطی ہے یا پبلک کو کوئی اس قسم کا اعتراض ہے، مجھے بتا دیں، میں درست کروں گا. میں ایسے لائر، میں نے کسی چیز کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے. وہ کہتا ہے کہ میری ملکیت ہے. یار تم کیسا وکیل ہے؟ تمہارا ملکیت ہے. کل 2 مسجدیں بنا کر وہاں آ کے 3 وہ زمین، تو اس کو یہ ذکر کرے کہ یہ کہاں سے ہے، کس وقت سے. گنسارا سنگھ 1878 میں جا کے یہ جو ہے اسٹیٹ ہی الگ کیا ہے، ہمارا الگ کیا. کشمیر کاش کو نقصان پہنچا تھا، اس نے اس کو جا کر ملک خان کے ساتھ ملا دیا. راجے تو وہی تھا، حکمران ادھر بھی کرتے تھے، ادھر کر رہے تھے. وہاں پہ تو کوئی ہمارا لوگ تو نہیں کر رہے تھے، انہیں ہی کے فیصلے جات ہیں. ہم اس کو چھوڑ کر ابھی اپنی طرف سے نیا ایک وہ چیز کیسے نکالیں گے کہ بھائی یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا. ان لوگوں کے پیچھے بھی کوئی لوگ ہے، لسپور والے، رمن، دوسرے لوگ، ان کو سارا ہے. یار کام ہمارا ان کے ساتھ ہے. وہاں 3-4 آدمی جرگہ بیٹھے ہیں. ہاں بھائی بیٹھو، تم نے کیا لینا ہے؟ تمہارے لکڑی ہم دے رہے ہیں نا قدیم زمانے سے. تمہارے مال کی پابندی ہے، ہمارے مال کی پابندی ہے شمدور آنے کی نہیں ہے. کس چیز کا جھگڑا ہے؟ یہ میں نے کہا جھگڑا کس چیز کا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. دونوں ادھر سے لکھتے ہیں، ایک ادھر سے لکھتا ہے، ایک عدالت میں جاتے ہیں. یہ ہمارا خواہ ہمارے بیچ میں متنازع چیز کھڑا کر رہا ہے. پھر تیسری قوت آ کے پھر بیٹھے گا تو کیا یہ جگہ امپورٹنٹ جگہ ہے؟ یہاں پہ روس کا بارڈر ہے، افغانستان کا بارڈر ہے، چائنا کا بارڈر بھی تقریباً ملتا جلتا ہے.
تو یہ سارا چیزیں اس صندوق پہ ملتے ہیں، تو کل کو ہم اس سے سب سے بیگار ہو کے رہ جائیں گے. ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھالیں گے. یہ بارڈر کے سائڈ پہ لوگ یہ ہمارا کام ہے. جی ناظرین، یہ تھے ایڈوکیٹ دولت کریم صاحب جو کہ اپنے رسالہ کش ڈنگ کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. تاریخی شواہد انہوں نے بتائی. ہمارے ان کے ساتھ متفق ہونا ضروری نہیں، ہمارا یہ پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر تھا. انہوں نے اپنی گفتگو آپ کے ساتھ کی. آپ سب اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور چترال دو قالب ایک جان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہاں ہماری ثقافت، ہماری زبان، سب کچھ ایک ہے. تو ہم سب کو مل کر شندور کے اس خوبصورت پولو گراؤنڈ سے، خوبصورتی سے ہم کو فائدہ اٹھانا ہوگا، اور آپس کے ان اختلافات کو ختم کرنا ہوگا. رسالے پہ رسالہ، کتاب پہ کتابیں لکھ کے نفرت پھیلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. انہی خیالات کے ساتھ فی الحال شاہ غزی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.